بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ بہت بہت سارے دنوں کے بعد ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت 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 شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کا، پسند کرنے کا، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اور جیسے آپ نے سٹارٹ میں پڑھا، چیلنجز میکس یو مور رسپانسبل، تو بس جناب پچھلے دنوں ایک لانگ ویکینڈ گزرا تھا، تو ہم نے بھی اس ویکینڈ پہ سوچا کہ کوئی چیلنج لینا چاہیے، اور وہ چیلنج اگین لانگ روٹ کا تھا۔ اور اس دفعہ ہماری جو ڈیسٹینیشن تھی وہ بھی ان نون تھی ہمارے لیے، کیونکہ اب سے پہلے ہم اس روٹ پہ نہیں گئے تھے۔ اور یہ صبح کا ٹائم تھا، اس ٹائم ہو رہے تھے 5:45 جب ہم گھر سے نکلے تھے، اور ابھی بھی جو لاہور کا موسم ہے وہ بہت اسٹف ہوا ہوا ہے، بہت گھٹن والا موسم ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جون جو ہے وہ اگست میں آ گیا ہے، اور بارش ہونے کے باوجود بھی موسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آلدو کہ اب تو اگست یہاں بالکل اینڈ پہ ہے، پھر بھی موسم بہت زیادہ ہارڈ، بہت ٹف ہوا ہوا ہے فی الحال۔ تو بس اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے سفر پر نکلے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفر پہ رہیے اور دیکھیے ہم نے اس دفعہ سفر میں انجوائے کیا کیا کیا۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ سے وہی شیئر کروں گی جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا، یا جس طرح سے ہم لانگ روٹ پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا الحمدللہ کافی سارا ٹریول جو ہے وہ لانگ روٹ کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کا سٹائل سفر کرنے کا الگ ہوتا ہے، لیکن جو فیملیز ہوتی ہیں ان کا سٹائل لانگ روٹ پہ سفر کرنے کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو کنال روڈ بالکل خالی تھی، ورنہ یہ ہوتی نہیں ہے، بہت رشی روڈ ہے، لیکن اس ٹائم ظاہر کہ بہت صبح کا ٹائم تھا تو پوری روڈ خالی تھی، اور ہم تیز تیز اپنے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ اچھا، کنال روڈ سے ہو کر ہی جو ہے نا وہ اسلام آباد موٹر وے پر آپ چڑھتے ہیں، تو یہ روڈ اگر بیزی ہو تو آپ کے پاس موٹر وے پہ چڑھنے کا ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، اور اگر یہ روڈ فری ہو تو آپ بہت جلدی موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں، اور آپ اپنے سفر کی جو ٹائمنگ ہے اس کی کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہی موٹر وے سے ہی کرتے ہیں جب آپ موٹر وے پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا اب ہم نے موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے کٹ لے لیا تھا، اور جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو 2 سے 3 باتوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز سفر ضرور پڑھ کے جائیں 2 رکعت گھر سے، اور جب اپنی سواری پہ سوار ہوں تو سفر کی دعا پڑھنے کے علاوہ 6 بسم اللہ کے ساتھ 5 صورتیں اذا جاء سے لے کر سورہ ناس تک، یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، یعنی کہ شروع میں بسم اللہ، بیچ میں تمام صورتوں کے بسم اللہ، اور آخر میں صرف بسم اللہ، یہ ضرور ضرور پڑھ کے نکلا کریں اور سفر میں پڑھا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے اور اس کا سفر اچھا گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام آفات اور مصیبتوں سے انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ آج کل جو ہے نا وہ گیس کی ٹائمنگ صبح 6 کے بعد ہے، 6:30 6:45 اس طرح سے ہوتی ہے، اور ہم نے اپنا سفر بہت ارلی سٹارٹ کیا تھا، تو ہم گھر سے کچھ بھی چائے وغیرہ لے کے نہیں نکلے تھے، تو یہ ہمارا سب سے پہلا اسٹاپ تھا، تو وہاں پہ ہم نے راحت بیکری سے جو ہے وہ چائے لی تھی۔ اچھا، ہم جو ہے نا وہ راستے میں کھانے کا سامان اوائڈ کرتے ہیں باہر سے لینا، یا تو پہلے تو یہ تھا کہ میں اپنے ساتھ میل ایک ضرور بنا کے لے کے چلتی تھی، لیکن آج کل چونکہ گیس نہیں ہوتی مارننگ میں، تو اگر آپ کہیں ارلی مارننگ پہ نکلیں تھوڑا سا اس کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ پھر بسکٹس وغیرہ جو بھی آئٹم ہے وہ ہم اپنے گھر سے ہی لے کر پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سفر۔ راستے میں رک کے کچھ لینا یا کچھ کھانا اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اور جب سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو اسٹے پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ جو نماز کا ٹائم آ جائے، جیسے اگر صبح میں سٹارٹ کیا تو اب ظہر کی نماز کے ٹائم تک پھر ہی ہم کہیں پہ اسٹے کرتے ہیں، تاکہ نماز پڑھنا ہو، اگر آپ کو فریش ہونا ہے، واش روم وغیرہ جانا ہے، اس کے بعد چائے لے لیں یا کافی پی لیں، تاکہ آپ
فریش ہو جائیں، خاص طور پہ جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ فریش ہو جائے، تو پھر ہم آگے اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ویکینڈس تھا تو سالٹ رینج ایریا تک بھی جو ہے نا وہ گاڑیاں نہیں تھیں، بہت اسموتھ اور بہت خالی موٹر وے تھا، اور ہم بہت اچھے سے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ اچھا، موٹر وے پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو خالی موٹر وے ملتا ہے تو آپ کی اسپیڈ خود بخود گاڑی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے آپ کی اسپیڈ، لیکن یہ جو سالٹ رینج ایریا ہے یہاں پہ تھوڑا سا چڑھائی ہے، اور اس یہاں کی جو روڈ ہے نا تھوڑی سی ایسی بمپی سی ہے، تو آپ کی گاڑی کی اسپیڈ خود بخود کم ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو بھائی کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ حادثہ جو ہے نا، موٹر وے ویسے بہت سیف ہے لیکن عموماً حادثے اسی پوائنٹ پر ہی ہوتے ہیں۔ بس ٹائم بہت سارا تھا کیونکہ ہم نے سفر بہت ارلی شروع کیا تھا، اس لیے پھر ہم جو ہے وہ ایک اسپاٹ اور رکے تھے، بالکل جہاں پہ جو اسلام آباد موٹر وے کا لاسٹ سکھیکی آتا ہے میرے خیال سے، بالکل لاسٹ یہ لاہور سے جانے میں آپ کو ملتا ہے موٹر وے کا پوائنٹ، تو پھر یہاں سے ہم نے اپنی گاڑی کا ٹینک اگین فل کروایا تھا اور ونڈ اسکرین وغیرہ سب کلین کروائی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمارا سفر دوبارہ آگے کے لیے شروع ہوا تھا۔ آپ کبھی بھی لانگ روٹ پہ جائیں تو دو باتوں کا ضرور خیال رکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کی اسپیڈ 120 سے اوپر نہ جائے، کیونکہ موٹر وے کی یہی اسپیڈ ہے 120۔ ایسے گاڑی کے اندر بیٹھ کے فیل نہیں ہوتا کہ آپ کی گاڑی 120 پہ چل رہی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا بھی اپنا شیشہ جب نیچے کرتے ہیں اور جب باہر کی ہوا اندر آتی ہے نا، تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کتنی اسپیڈ میں جا رہے ہیں، تو 120 بہت ہے۔ اور لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اوور اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار لین چینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے کہ اپنی لین میں چلیں اور غلط اوورٹیک نہ کریں، تو ٹرسٹ می موٹر وے بہت سیف ہے، بہت اچھی موٹر وے بنی ہوئی ہے، بس ہم تھوڑا سا بد احتیاطی کر جاتے ہیں۔ لانگ روٹ پہ جب بھی ہمارا جانا ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رات کا سفر نہ کرنا پڑے، کیونکہ باڈی جو ہے نا وہ آپ کی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ دن کے ٹائم پہ آٹومیٹکلی چارج ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی بھی سست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے میں آپ کو ڈرائیو کرنا ہو، اور اسپیشلی جب اکیلا ایک ہی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے تو بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا سفر بہت ارلی مارننگ اسٹارٹ کریں تاکہ شام ہونے تک ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں۔ اور یہ اسلام آباد موٹر وے ہم نے 10:15 کے قریب کراس کر لیا تھا، اور اب ہم جو ہیں اس کے آگے اسلام آباد پشاور موٹر وے جو کہ جا رہی ہے مانسہرہ کی طرف، اور ہمارا جو روٹ تھا وہ لاہور سے آزاد کشمیر مظفر آباد کے لیے تھا، کیونکہ جب سے یہ موٹر وے بنی ہے اس کے بعد تو ماشاءاللہ لوگوں کا لاہور سے مری کا سفر تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ 4 گھنٹے میں آپ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، اور اگین 2 گھنٹے اگر رش نہ ہو تو 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے کے اندر آپ آرام سے جو ہے وہ مری چڑھ جاتے ہیں، اور اگر رش ہو تو پھر تھوڑا سا مری کے لیے ٹائم زیادہ 1 گھنٹہ آپ اور بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا سفر بہت ارلی مارننگ تھا اور ہمیں پوری موٹر وے کلیئر ملی، اور ویسے ہم نے ریسٹ کے لیے صرف ایک ہی فرسٹ پوائنٹ پہ رکے تھے، باقی یہ کہ ہم نے پشاور موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے ہم نے اپنی ٹینکی فل کروائی تھی۔ یہاں تک تو گوگل بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اور چل رہا تھا، اور یہ ایک ٹنل ہے اور یہ بنی ہے مظفر آباد کے لیے، جب آپ جاتے ہیں مانسہرہ موٹر وے جو ہے مانسہرہ سے مظفر آباد موٹر وے ہے، اس پہ یہ ٹنل آتی ہے، اور اتنی اچھی اتنی خوبصورت یہ ٹنل بنی ہے، اور یہ لمبی ٹنل ہے، میرے خیال میں کلومیٹر سے اوپر ہی اس کا کورڈ ایریا ہے۔
آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں ہو تو، لیکن اگر بالکل اکیلے سفر ہو رہا ہو نا تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ اس سے پہلے نہیں گئے ہوں اور وہاں پہ آپ کا پہلی دفعہ جانا ہو رہا ہو تو۔ اچھا، گاڑی کے اندر سے بیٹھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ باہر کا موسم بہت اچھا ہوگا، اور لاہور میں ہم جتنی گرمی چھوڑ کر آئے ہیں، جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمیں موسم بہت اچھا ملے گا۔ اور ٹنل کراس کرنے کے بعد تھوڑے ہی ڈسٹینس کے اوپر ایک اور موٹر وے ہے، یہ ہے ٹنل ہے، لیکن یہ ٹنل اس ٹنل سے تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ سیکیورٹی بہت اچھی ہے، ٹنل کے دونوں اینڈ پر پولیس بھی کھڑی ہے اور ایمبولینس بھی کھڑی ہے۔ بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنے اس کو اسپیڈ کو کنٹرول کر کے چلیں تو موٹر وے بہت بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ ڈفرینٹ بورڈز آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایبٹ آباد، پشاور، حویلیاں اس سائڈ پہ جانا ہے یا آگے جانا ہے، تو وہ اس سے بھی آپ کو کافی گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ مظفر آباد کے لیے دو راستے جاتے ہیں، ایک آپ یہ ہے کہ مری سے ہو کر چلے جائیں، یعنی کہ مری کے اندر نہ جائیں بلکہ اس کے باہر سے ہوتے ہوئے چلے جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مانسہرہ موٹر وے کو لیں اور اس سے پھر آگے آزاد کشمیر یعنی کہ مظفر آباد کے لیے آپ چڑھ جائیں۔ اچھا، مری والا راستہ بھی ہمیں نہیں پتہ تھا اور اس والے راستے کا بھی ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن جو ہم نے معلومات کی تھیں اس سے ہمیں یہ پتہ تھا کہ جی راستہ دونوں سیف ہے، موٹر وے بن گئی ہے، تو آپ چاہے ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں۔ تو یہ ہے کہ مری سے چونکہ اس کی جو چڑھائی ہے وہ بہت زیادہ گھما کر ہے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور یہ مانسہرہ والا جو راستہ ہے ٹائم کم لگتا ہے۔ یہ ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، مگر ٹرسٹ می ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تھوڑا گھوما سا ہے، اس لیے آپ کو کافی سلو ڈاؤن کر کے چلانا پڑتا ہے اور ٹائم اس وجہ سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر سے جاتے ہیں تو بھی یہ تھوڑا سا موٹر وے جب اینڈ ہوتی ہے تو مظفر آباد جانے کے لیے یہ شہروں کے درمیان ان کی چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں، اب سٹی ہیں یا گاؤں ہیں یا کیا ضلع ہے، کچھ اس طرح کا ہے، لیکن بازار آتے ہیں اور وہاں سے پھر رش اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کے بھی جو راستے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ پہاڑیوں پہ بنے ہوئے ہیں اور ہم جو شہر سے آتے ہیں تو ہمارا جو سوچ اور تصور ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے، جب آتے ہیں دیکھتے ہیں تب تھوڑا سا دماغ ٹھکانے پر آتا ہے۔ تو اس طرح سے ہے، یہاں پر بھی یہ سارا ان کا مطلب سٹی ایریا تھا جہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم مظفر آباد کے لیے جائیں گے، یعنی کہ اب موٹر وے اینڈ ہو گئی تھی اور آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہائی ویز آپ یوز کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم لانگ روٹ کے لیے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ گاڑی بالکل آرڈر میں ہو اور اچھی گاڑی ہو، مطلب یہ کہ گاڑی میں کوئی پرابلم نہ آ جائے، راستے میں گاڑی پراپر چیک کروا کے اس کا پورا میڈیکل چیک اپ ہو جانا چاہیے، پھر آپ گاڑی لے کر جائیں تو سیف رہتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا سب سے زیادہ گاڑی ایز اے ٹیکسی یا ان ڈرائیو کے طور پر مہران یوز ہوتی ہے۔ ہمارا ڈرائیور اس سے پہلے جو ایک تھا وہ بھی ہمارا اسی طرح بلکہ وہ تو اس سے زیادہ چترال والی سائڈ کے رہنے والا تھا، تو وہ ہمیں یہی بتاتا تھا کہ اب جو مہران ہے نا وہ ساری ہماری طرف یعنی کہ KPK کے سائڈ پہ چلی گئی ہے اور وہاں ہم اس کو ٹیکسی کے طور پر یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے تو وہ میں جو ہے نا وہ آسانی سے کٹ لے لیتی ہے اور اس کو ڈرائیو کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو مقامی ہیں ان کے لیے تو میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو ہم جیسے ہوتے ہیں نا شہروں سے آئے ہوئے، ان کے لیے ہر چیز بہت زیادہ ڈرا بھی رہی ہوتی ہے اور فیسنیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی گاڑی ادھر ادھر ہلی تو بس جان ہتھیلی پر آ جاتی ہے۔ اور یہ تقریباً 12 سوا 12 کا ٹائم تھا کہ ہم یہ ان کے چھوٹے چھوٹے تحصیل ہے، مجھے نام پراپر پتہ نہیں ہے، تو ان میں سے گزرتے ہوئے اور ہم مظفر آباد کے لیے جا رہے تھے۔
اور موسم جیسا ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے ویسے ہی موسم ہمارے ساتھ ساتھ، اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تھا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ مظفر آباد تک گیا تھا، اور ہماری یہ خوش فہمی بالکل دور ہو گئی کہ جی مظفر آباد یا آزاد کشمیر کا موسم بہت ٹھنڈا ہوگا اس ٹائم۔ اور یہ ساتھ میں جو ہے نا یہاں سے انہوں نے بورڈ بنایا ہوا تھا جس پہ اپ کمنگ ٹورسٹ سائٹس تھیں، ان کا دیا ہوا تھا کہ کون سی ٹورسٹ سائٹ کتنے ڈسٹینس پہ آپ کو ملے گی۔ اچھا، اب تک راستہ ہمارا بہت اچھا گزر رہا تھا اور ہمیں لگ رہا تھا یہ تھوڑی بہت جرکنگ آئے گی، اور کہیں کہیں پہ جو ہے وہ بیریئرز بھی نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اس آہستہ آہستہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ اور کہیں کہیں پہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہو گئی تھی، پچھلے دنوں ہوئی بھی ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی راستہ تھوڑا سا خراب تھا۔ اور یہ ہے وہ مانسہرہ مظفر آباد کے درمیان کا راستہ، بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے، یہ پتہ نہیں کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا ایریا ہے جو کہ بنا ہوا نہیں ہے، اور یہاں پہ تھوڑی سی ہوئی تھی لینڈ سلائڈنگ، اس کے بعد انہوں نے میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس کو روڈ بنا دی ہے، گاڑیوں کو چلا چلا کے، لیکن یہ پورے سفر میں اتنی ڈینجرس روڈ تھی کہ ہماری گاڑی کا پورا جو ونڈ اسکرین تھی یہ بالکل جو ہے وہ مٹی سے دھواں ہو گئی تھی، اور میں نے بہت بہت مشکل سے مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوشش کیا کہ میں اپنے آپ فوکس جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کر لوں، لیکن پورے سفر میں یہ اتنی خطرناک روڈ تھی کہ ہمیں واپسی کی ٹینشن ہو گئی تھی، کیونکہ جاتے ٹائم جو ہے نا وہ آپ کا سائڈ تھوڑا سا پہاڑ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کو ایک لگتا ہے کہ ہاں ہم سیفلی پہنچ جائیں گے، لیکن واپسی جو ہے وہ پہاڑ دریا کے سائڈ تھا، تو پھر ہمیں پہنچنے سے پہلے واپسی کی فکر ہو گئی تھی۔ یہ ہم مظفر آباد کے لیے انٹر ہو گئے تھے، اور یہ مظفر آباد کا برج ہے جو پچھلے زلزلے میں 20 کے زلزلے میں جو آیا تھا ابھی، اس میں یہ پورا برج ختم ہو گیا تھا، اسے ری بلڈ کیا ہے، اور بس یہاں سے پھر جو ہے راستہ بہت اچھا، بالکل جب مظفر آباد میں آپ انٹر ہو گئے تب تو خیر راستہ سارا ہی بہت اچھا تھا، بہت اچھا ان اے سینس کہ روڈ اسی طرح سے ہے، پہاڑیوں کے اوپر سے ہی ہے، لیکن پراپر روڈ بنی ہوئی ہے، تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روڈ صحیح کی بنی ہوئی ہے۔ تو بس یہاں سے پھر جو ہے وہ ہم اپنے ہوٹل تک پہنچ گئے، اور ویلکم ٹو مظفر آباد، ویلکم ٹو ہوٹل، اس طرح سے ڈفرینٹ جگہ پر انہوں نے اپنے بورڈز لگائے ہوئے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بس وہ جو مظفر آباد انٹری سے پہلے مانسہرہ اور اس کے لیے راستہ تھوڑا سا جو خراب ہے، اس کے علاوہ پورا راستہ بہت اچھا ہے۔